شروع کا دن تھے جو میں نے یونیورسٹی کی شکل دیکھی تھی، اور بہت بڑے ایک ایم تھے کہ جی اچھا ایم ایس سی کرنی ہے اکنامکس میں، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا، 3 بہنوں کے بعد۔ یہاں پہ میں یہ ضرور بتاتا چلوں کہ میری فائنینشیل کنڈیشن اس وقت اتنی اچھی نہ تھی، ایک نارمل سی زندگی تھی۔ سمینہ کا میری زندگی میں آنا میرے والد صاحب کی دعا کا نتیجہ تھا۔ آپ پریگننٹ ہوتے ہو اور آپ جو کام ماں کر رہی ہوتی ہے اس کا اثر بچے میں جاتا ہے، تو اس کا میتھس میں اتنا تیز ہونا شاید یہی وجہ تھی کہ اس وقت میں بھی میتھس کرتی تھی۔ کی پیدائش جو ہے وہ لاہور میں، کیونکہ میری بہن ڈاکٹر تھی۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سمینہ امجد، اور آج میں آپ سب لوگوں کے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت شخصیت، جس کو کہ آپ سب لوگ بہت پسند کرتے ہیں، جس نے پاکستان کا نام روشن کیا، اور جس کے بارے میں مجھے بچوں کے کمنٹس میں بہت سارے سوالات ملے، جس کے بارے میں دنیا بے چین ہے کہ ان کو پتہ چلے کہ اصل کہانی کیا تھی، اس کے بارے میں آپ کے ساتھ ذکر کرنے جا رہی ہوں۔ بہت عرصہ سوچا، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک کسی کی سچی کہانی آپ نے جو بیتی ہے وہ سنانی ہو تو اٹس ناٹ ایزی، اٹس ویری ڈیفیکلٹ، لیکن بڑی ہمت جمع کر کے بڑی کوشش کروں گی پوری کہ ریکال کروں ایک ایک چیز۔ بہت ساری باتیں شاید اسکپ بھی کر جاؤں، لیکن میری پوری کوشش ہوگی کہ آپ کی سمجھ میں عرفہ کی پرسنالٹی پوری کی پوری آ جائیں۔ عرفہ کریم ایک ایسا نام جو چمکتا ستارہ ہے، اور عرفہ کریم ایک ایسا نام جو کون نہیں جانتا ہوگا، جو کہ اس نے خود کہا کہ میں ایسا کوئی کام کر جاؤں کہ دنیا مجھے جانے، میں جہاں جاؤں انہیں پتہ ہو کہ یہ عرفہ کریم ہے۔ تو یس، عرفہ کریم دنیا جانتی ہے، اور آج میں ایز اے ماں عرفہ کی سٹوری پہلی بار آپ سب کے سامنے شیئر کر رہی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ میں اس کے ساتھ انصاف کر پاؤں گی، اور امید کرتی ہوں کہ میں جس حد تک ممکن ہوگا آپ کے ساتھ مائکرو ڈیٹیلز شیئر کروں گی۔ تو اپنا تعارف اگر میں کراؤں تو میں سمینہ امجد، جو کہ ایک بہاڑی سے بلانگ کرنے والی، جس کے 4 بھائی ماشاءاللہ، 3 بہنیں۔ والد کی ڈیتھ ہو گئی تھی، والدہ بھی حیات ہیں الحمدللہ، اور شادی میری ایک ایسی عجیب جگہ پہ ہوتی ہے کہ بہاولپور میں ہم لوگ تھے، بھائی جان میرے جو بڑے ایئرپورٹ مینیجر تھے وہاں پہ، اور وہاں پہ اچانک کرنل صاحب جو کہ اس وقت کیپٹن امجد کریم رندھاوا تھے، ان کی پوسٹنگ ہوتی ہے۔ اس وقت وہ رشتے کی تلاش میں ہوتے ہیں، ادھر سے میرے گھر والے بھی رشتے کی تلاش میں ہوتے ہیں، اور میں نے ابھی گریجویشن ہی کی تھی، اور ابھی شروع کا دن تھے جو میں نے یونیورسٹی کی شکل دیکھی تھی، اور بہت بڑے ایک ایم تھے کہ جی اچھا ایم ایس سی کرنی ہے اکنامکس میں، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ تو ایک کرنل صاحب بھائی جان جو میرے بڑے ہیں، ان کے ایئرپورٹ پہ ان کی ایک جونیئر تھی، انہوں نے ایک دفعہ ذکر کیا کہ آپ لوگوں نے اس کا رشتہ کہیں کرنا ہے؟ تو میری بھابھی اور بھائی امی جی انہوں نے کہا بالکل کرنا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا، اگر کوئی جٹوں کا رشتہ کوئی نظر میں ہوا تو ضرور بتانا۔ انہوں نے کہا جی آپ کو کیسا لڑکا چاہیے؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں، صرف پڑھا لکھا ہو، اچھا خاندان، اور بس۔ ادھر سے کرنل صاحب کے جو دوست تھے، ڈاکٹر حامد ان کا نام ہے، تو ان کے کزن بھی بہاولپور میں تھے، انہوں نے وہ ہم دونوں کو ہی جانتے تھے، وہاں سے تھوڑا سا لنک بنا، اور کرنل صاحب کی جو کہ کیپٹن ہی کہوں گی ابھی تو، کیپٹن امجد کریم کی جو ہے ملاقات ہوتی ہے سبی الناصر ایئرپورٹ مینیجر بہاولپور سے۔ عرفہ کہانی کا بتاتے ہوئے میں اس سے پہلے یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ میں اپنا تھوڑا سا بتاؤں کہ میرا نام امجد کریم رندھاوا، میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا، 3 بہنوں کے بعد۔ فیصل آباد لائل پور سے میرا تعلق، اور فوج میں چلا گیا میں ایف ایس سی کے بعد، اور ٹینک چلانے شروع کر دیے، اور ایک بڑی آؤٹ گوئنگ قسم کا سینٹریفیوگل امجد کریم، ڈیشنگ سولجر، کیویلیئر، پولو شولو کھیلنی، گھوڑے بگانے، اور والدین کا لاڈلا بیٹا۔ لیکن جب 3-4 سال نوکری کے بعد، تقریباً میری عمر شاید 27-28 سال تھی، جب میری شادی کا وقت آیا، میرے والد صاحب تھوڑا بیمار ٹرمینل النس پہ آئے، تو سب نے یہ سوچا کہ شادی ذرا جلدی کی جائے اور انہیں خوشیاں دی جائیں۔ تو میری شادی بہاولپور میں میری پوسٹنگ ہوئی، اور جانے کے بعد تقریباً پوسٹنگ سے 2-3 ماہ کے بعد کوئی ایسا کوئنسیڈنس ہوا کہ میری بیگم صاحبہ سمینہ کے بڑے بھائی وہاں پہ ایئر فورس آفیسر ریٹائرڈ تھے، اور وہ وہاں پہ ایئرپورٹ مینیجر تھے۔ ان کے ساتھ انٹریکشن ہوا، فیملی جٹوں کی آپس میں ملی، اور چٹ منگنی اور پٹ بیاہ ہو گیا۔ لیکن
جو آج کل کا ایک روایتی طریقہ کار ہے کہ آپ بڑے ہی آرگنائزڈ اور بڑے اچھے طریقے سے اور بڑے پیمپرڈ ایٹماسفیئر میں پمپ اینڈ شو کے ساتھ شادی کرتے ہیں، وہ حالات کچھ ایسے نہ تھے، لیکن بہرحال تمام شوق اور تمام چیزوں کے ساتھ ہماری شادی ہو گئی، اور اس کے بعد ہم نے بہاولپور میں ہی، کیونکہ میری پوسٹنگ تھی تو وہاں پہ رہنا شروع کر دیا۔ یہاں پہ میں یہ ضرور بتاتا چلوں کہ میری فائنینشیل کنڈیشن اس وقت کوئی اتنی اچھی نہ تھی، ایک نارمل سی زندگی تھی، اور بہاولپور کی گرمی تھی، اور ہمارے گھر میں کوئی ایئر کنڈیشن ماحول نہ تھا، اور ہم نے گرمی میں نارمل پنکھے اور نارمل سے اپنی زندگی کا آغاز کیا، اور بہاولپور سے ہی بہاولپور کی بابرکت اور میٹھی جو روہی کی اور جو چولستان کی اور جو بہاولپور کی ایک روایت ہے کہ وہاں کے بڑے میٹھے وہ زمین اور علاقہ اور لوگ، تو وہاں سے ہی ہمیں اللہ نے عرفہ جو ہے وہ عطا کی۔ اور وہ میں اس کا یہ بھی بیک گراؤنڈ جو تھوڑا وہ بتاتا چلوں کہ سمینہ کا میری زندگی میں آنا میرے والد صاحب کی دعا کا نتیجہ تھا، یا ان کا جو ایک پیراڈائم تھا، یا وہ جو وہ تھا، وہ یہ دعا کرتے تھے کہ ایسی بہو یا ایسی وہ چیز جو ہے وہ ماں کے روپ میں ہمارے گھر میں آئے، جس سے ہماری نسل جو ہے وہ بہتری کی طرف یا اس میں برکت آئے۔ تو میرے والد صاحب کی دعا اور ان کی ہی پرائورٹیز اور وہ سلیکشن کی شکل میں اللہ نے مجھے جو دنیا میں بہت ساری جو برکتوں سے اور رحمتوں سے نوازا۔ فوراً ہی رشتہ آتا ہے، فوراً ہی کوئی وجہ ہی نہیں ہوتی دونوں طرف نہ کرنے کی، فوراً ہی اس کی ایکسیپٹنس ہو جاتی ہے اور ہماری انگیجمنٹ ہو جاتی ہے دسمبر میں۔ دسمبر کے بعد کہیں کیپٹن امجد کو پتہ چلتا ہے کہ جو میرے سسر اللہ بخشے، ان کی طبیعت کافی خراب ہوتی ہے، اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کوئی پتہ نہیں کہ کس وقت ہی ہمیں چھوڑ جائے۔ اور وہاں سے پھر میرے گھر والے، میری امی ذہنی طور پہ تیار نہیں ہوتی، کہ کہتی ہیں کہ وہ تو ایم ایس سی کے بعد کرنی تھی شادی، لیکن انہوں نے کہا کہ چلیں کوئی بات نہیں، ایمرجنسی جب ہو جائے تو پھر فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ تو پھر میرے بڑے بھائی جان نے فیصلہ یہ کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر کرنی ہے تو بس 2 سال بعد کیا، 2 سال پہلے کیا۔ تو ایسے ہماری شادی ہوگی۔ اچھا، جب شادی ہوتی ہے تو اس میں کرنل صاحب پہ بہت سٹریس ہوتا ہے، پھر کہوں گی کیپٹن امجد پہ بہت سٹریس ہوتا ہے، اس لیے کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کے والد دن بدن ان کے ہاتھوں سے نکلتے جا رہے ہیں۔ ایک وہ فیلنگ، رسپانسبلٹی گھر کی، ایک بیٹا، 3 بہنیں، 1 بھائی، صرف منت و مرادوں سے لیا ہوا، خاندانی مسئلے مسائل، پریشر، جاب، پھر شادی۔ تو یہ وہ اس میں سٹریس میں ہوتے ہیں، اور جو اگر میں اپنی بات کروں تو عام لڑکیوں کی طرح بڑی سادہ سی لڑکی جس کی دنیا اسکول، کالج اور پھر یونیورسٹی بھی ختم ہو جاتی ہے کہ بس وہاں جانا ہے، آ جانا ہے، اور اس کے بعد صرف ماں کے ساتھ یا بھائی کے ساتھ کہیں موو کرنا ہے۔ تو نئی نئی یونیورسٹی کے دن اور نیا نیا وہ سارا ماحول، اس میں بڑا مزہ بھی آ رہا تھا، لیکن تھوڑی سی دیر کے لیے مجھے ڈسکنٹینیو کرنا پڑا شادی کی وجہ سے۔ اور اس شادی کے بارے میں نے بھی نہیں سوچا تھا کہ اتنی جلدی کوئی آئے گا اور اتنی جلدی ایسے ہو جائے گا۔ وہ یہ مجھے سمجھ اب آتی ہے ان باتوں کی، اس وقت مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے۔ تو جو کیپٹن امجد ہے وہ تھوڑے سے اتنے سٹریس تھے، سیریس تھے، تھوڑا سا مجھے لگا کہ میں تو ہنستی کھیلتی آئی تھی، میں سمجھ نہیں پا رہی تھی حالات کو، لیکن آہستہ آہستہ مجھے یہ سمجھ آنے لگ گئی کہ اللہ بخشے میرے سسر کی طبیعت خراب تھی، جبو تھے۔ تو پھر مجھے تھوڑا احساس ہوا، کیونکہ ہم لوگوں نے بھی زندگی اس طرح گزاری تھی کہ میں نے بھی ابو کا، مطلب مجھے میرے بچپن میں ابو چلے گئے تھے، تو مجھے بھی کوئی اتنا وہ وقت یاد نہیں تھا کہ میں نے ابو کو دیکھا ہو، تو اس لیے شاید مجھے تھوڑا ٹائم لگ گیا کہ والد کا کیا رول ہوتا ہے، کیسے وہ بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، وہ تھوڑا سا لنک مسنگ تھا میری زندگی میں، تو اس لیے مجھے تھوڑی سمجھ آنے میں ٹائم لگا۔ بہرکیف ایک بات ضرور ہے کہ میں ہمیشہ ایک مان جاننے والی رہی ہوں۔ امی نے کہا مان لیا، بھائی نے کہا مان لیا، فرینڈ نے کہا مان لیا، ٹیچر نے کہا مان لیا، ایون اب بچے کہتے ہیں تو مان جاتی ہوں۔ تو ماننے سے مجھے بہت کچھ ملا، ماننے سے بہت کچھ آپ کا کھو بھی جاتا ہے،
مانتی ہوں اس چیز کو، لیکن پھر بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ماننے اور نہ ماننے میں سے ایک کوالٹی چننی ہو تو میں پھر بھی ماننے کو چنوں گی، کیونکہ ماننے میں خیر ملتی ہے اور اللہ خوش ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے نا مانو، بڑے کی مانو، سیانے کی مانو. اگر ہم نہیں مانتے تو پھر فیلئر ہوتا ہے. تو پھر میں جاتی ہوں کہانی کی طرف کہ جب ہماری شادی ہوئی اور اس طریقے کے حالات تھے، اس میں تھوڑا ٹائم مجھے ضرور لگا، اور خواہش بھی تھی ایک سسرال کی، اور اللہ بخشے میری جو امی تھی، ساس تھیں میری مدر ان لا، ان کی اور ابو کی، وہ سب تو حیات تھے دونوں. تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں کوئی خوشی دکھا دے، خوشی مطلب کوئی بچہ، تو ایک ہی بیٹا ہے، اس کی اولاد دیکھ سکیں. تو پھر اللہ نے ساتھ ہی کرم کیا، ان بزرگوں کی دعا تھی، اور یہ خوشخبری مجھے اللہ نے بہاولپور میں سنائی. اور ابھی میری پڑھائی ساتھ چل رہی ہے، وہ کہیں نہیں گئی. میں وہاں پہ میرے جو اکنامکس میرا سبجیکٹ تھا، اس میں میتھس بھی تھا، اسٹیٹس بھی تھا، اور وہ میں پڑھتی تھی. تو مجھے وہ بھی کہیں کہیں لگتا ہے کہ جب عرفہ کہتی تھی نا یس آئی ایم کریزی اباؤٹ میتھس، تو مجھے وہ جیوز کی وہ بات یاد آتی ہے کہ یس جب آپ پریگننٹ ہوتے ہو اور آپ جو کام ماں کر رہی ہوتی ہے اس کا اثر بچے میں جاتا ہے. تو اس کا میتھس میں اتنا تیز ہونا شاید یہی وجہ تھی کہ اس وقت میں بھی میتھس کرتی تھی، اسٹیٹس پڑھتی تھی، کیلکولیشن میں وہ سارا ٹائم میرا گزر رہا تھا. اور عرفہ کی پیدائش جو ہے وہ لاہور میں، کیونکہ میری بہن ڈاکٹر تھی، تو میں نے بیگم صاحبہ کو اپنی بہن کے پاس لاہور میں شیخ زائدہ ہاسپٹل میں منتقل کر دیا. تو وہیں پہ ہی عرفہ کی جو ڈیلیوری ہے وہ بھی کمپلیکیٹڈ تھی، لیکن یہ ہے کہ ڈاکٹروں کی ایکسیلنس کی وجہ سے اور اللہ کی جو وہ تھی برکتیں اور نعمتیں، ان کی وجہ سے عرفہ ان کمپلیکیشن سے بچ کے تو خیر خیریت سے ہمیں مل گئی. میں عرفہ کا پیدا ہونا بھی ایک معجزہ تو تھا ہی تھا، لیکن اس کا بچ جانا معجزہ تھا، کیونکہ کمپلیکیشن سے اگر کہیں میں اور ہوتی تو شاید یہ کہانی کبھی شروع ہی نہ ہو پاتی.